بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سچا وعدہ۔ بیت مہدی کے بعد تحریک آغاز سے متعلق روایت میں مختلف امور اور ان کے اوقات کا تذکرہ ہے، تاہم راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اپنے مخصوص 313 انصار کے ساتھ سامنے آئیں گے اور مسجد الحرام میں اکیلے اکیلے داخل ہوں گے۔ یہ تحریک عشاء کے بعد اس بیان سے شروع ہوگی جس میں آپ اہل مکہ سے مخاطب ہوں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ پر سفیانی کی پوچھ کے حملے تک وہی ہوں گے، پھر 12,000 پھر 15,000 لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف رخ کریں گے۔ جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بیعت کے بعد امام مہدی اپنے انصار کے ساتھ مل کر طائف کے پہاڑوں کا رخ کریں گے، جبکہ جب لوگ ان کی خبر سنیں گے تو پیاسے اونٹوں یا اوپر سے کھانے پر حملہ اور پرندوں کی طرح آئیں گے، اور امام مہدی کے لیے کم از کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 کا لشکر جمع ہوگا۔ یہ 3 جنڈوں پر مشتمل ہوگا، مکہ پر حملہ اور ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں حجاز کو فتح کر لیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل کے لیے مٹ جانا ہی مقرر ہے۔ حضرت اعمش نے حضرت وائل سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمائے میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار قرار دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایک آدمی تمہارے نبی کے نام کی طرح نکالیں گے، جو شکل و صورت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق میں ان کے مشابہ ہوں گے۔ ان کا ظہور ایسے زمانے میں ہوگا جب لوگ ان سے مکمل غافل ہوں گے، حق مٹ چکا ہوگا اور جور و ظلم ظاہر ہو چکا ہوگا۔ اگر وہ نہیں نکلیں گے تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ان کے بیعت کے بعد آسمان و زمین والے خوش ہوں گے، وہ دنیا کو اپنے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسا کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ لو لم یخرج لضرب عنقہ۔ ظہور مہدی سے پہلے کچھ وقت دشمن کے اداروں کو امام مہدی کے ظہور کا معاملہ معلوم ہو چکا ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر آپ بیعت لینا قبول نہیں کریں گے تو بیعت کی ترتیب ناکام ہونے اور راز پاش ہونے کا خطرہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ بیعت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور حالات مزید سنگین ہو جانے کا خدشہ ہوگا، اس لیے آپ بیعت قبول کریں گے۔ حضرت ابراہیم جریری نے اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نفس زکیہ آل محمد کا ایک لڑکا ہوگا جس کو بغیر کسی جرم اور گناہ کے قتل کیا جائے گا۔ جب اسے قتل کیا جائے گا تو آسمان و زمین میں کوئی عذر والا نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک ایسی جماعت میں ظاہر کریں گے جن کی حیثیت لوگوں کے نظر میں اتنی کم ہوگی جیسے کہ سرمے کی مقدار آنکھ میں کم ہوتی ہے۔ ظہور مہدی کے منظر کو دیکھ کر لوگوں کے آنکھوں سے خوشی کو مارے آنسو بہہ جائیں گے۔ لوگ صرف یہی دیکھیں گے کہ ان کو اچک لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین